الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات، فخر موجودات، شافع روز جزا، محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد، آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر جمعہ شریف کے پاکیزہ موقع پر مالک حقیقی کے ذکر آقا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعریف و توصیف، آقا پاک کے دین متین کی تعلیم و تبلیغ اور ظاہر و باطن کی اصلاح کے پاکیزہ مقاصد کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ خوش بختی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو اس مقدس مشن اور مقدس مقصد کے لیے اس پاک محفل میں مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ذکر پاک کی برکات، تبلیغ دین کی برکات، آقا پاک کی تعریف و توصیف کی برکات سے ہم سب کو اس جہان میں بھی مستفیض فرمائے، اگلے جہان میں بھی مستفیض فرمائے۔ اور بلا شبہ اس سے بڑی دعا کوئی نہیں کہ ہمارا مہربان رب اپنی مہربانیوں کا صدقہ اور آقا پاک کے حسن بے مثال کی تابانیوں کا صدقہ ہم سب کو آقا پاک کی وفاداری والا قال بھی نصیب فرمائے اور آقا پاک کی وفاداری والا حال بھی نصیب فرمائے۔
معزز سامعین، جو آپ جمعہ شریف کی محافل میں لگاتار شرکت کا شرف حاصل کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں یقیناً ہمارا موضوع موجود ہوگا۔ جنہیں آج حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے، ان کے لیے یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سوائے پچھلی محفل کے، چونکہ وہ عین سیدنا ابو طالب پاک کے یوم وصال والے دن تھی، ربیع النور شریف کے لیے ہم نے جس موضوع کو منتخب کر رکھا ہے، اگرچہ مہینہ تو ربیع الثانی کا آ گیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ربیع الاول ہو یا ربیع الثانی ہو، جمادی الاول ہو یا جمادی الثانی ہو، ہر بہار حضور سے ہے اور ہر رونق حضور کے ذکر سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء تصوف فرماتے ہیں کہ ہر ذکر کا ایک وقت مقرر ہے، اس کی ایک مناسبت ہے کہ فلاں وقت میں کیا جائے، فلاں دن میں کیا جائے، لیکن دو ذکر ایسے ہیں کہ وقت کی مناسبت کی قیدیں ان پر نہیں ہیں، وہ جب کرو، جہاں کرو، جس وقت کرو، وہ مناسب ہی مناسب ہیں۔ ان میں پہلا ذکر رب ذوالجلال کا ذکر ہے اور دوسرا ذکر آقا پاک یعنی سیدہ آمنہ کے لال کا ذکر ہے۔ ان کے لیے وقت کی محتاجی نہیں، وقت خود ان ذکروں کا محتاج ہے۔ جس وقت میں بھی یہ ذکر چھڑ جائیں، ذکر خدا چھڑ جائے یا ذکر مصطفیٰ چھڑ جائے، وہ وقت حسین ہو جاتا ہے، وہ گھڑیاں نفیس ہو جاتی ہیں، وہ لمحے قابل قبول ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ان ذکروں کا تو کمال یہ ہے کہ جو ذکر کرتے ہیں وہ تو قبولیت حاصل کرتے ہی کرتے ہیں۔ ذکر پروردگار اور ذکر سرکار، اس کا تو حسن یہ ہے کہ کرنے والے تو قبولیت پاتے ہی پاتے ہیں، جو کرنے والوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی قبولیت کی چادر عطا فرما دے۔ بڑی واضح حدیث ہے سیاستہ میں اس حوالے سے موجود کہ جہاں کہیں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ، یہ اور ہماری زبان کی مجبوری ہے، ورنہ سچ پوچھئے تو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ یہ ایک ہی ذکر کے دو نام ہیں، کیونکہ ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کے بغیر ممکن نہیں اور ذکر مصطفیٰ ذکر خدا کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ ایک ہی شے ہے، اس کے دو نام ہیں، اور اللہ نے خود کہہ رکھا ہے کہ میں اپنا کوئی ذکر اس وقت تک قبول ہی نہیں کرتا جب تک اس ذکر میں میرے محبوب کا ذکر شامل نہ ہو جائے۔ یہ ورفعنا لک ذکرک کی شرح میں، کتب تفسیر میں یہ راز موجود ہے۔ ائمہ اہل بیت اس بات کے راوی ہیں، اور سب سے پہلے راوی اس روایت کے مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جب یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، تو اس بلند کرنے کا مطلب کیا ہے، اس بلند کرنے کا معنی کیا ہے، اس بلند کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ تو اب ذرا سوچو کیا حسن ہوگا، بات نبی کی ہو، زبان علی کی ہو، کیا خوبصورتی ہے۔ اور الحمدللہ اہل سنت اہل محبت نے اس خوبصورتی کو سمجھا ہے، جانا ہے اور مانا ہے۔
اصول حدیث میں جو روایت مولا علی سے ہو، امام حسین سے ہو، امام زین العابدین سے ہو، امام محمد باقر اور امام محمد جعفر صادق سے ہو، جس میں رسول اللہ کی شہزادی کے یہ لال آتے ہوں، اصول حدیث، سنی اصول حدیث میں اس سلسلے کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یعنی یہ سونے کا سلسلہ ہے، یہ سونے کا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کا مقابلہ اصول حدیث میں کوئی اور سلسلہ کرتا نہیں ہے۔ اب مولا علی پاک روایت فرما رہے ہیں، نبی پاک کی بات بیان کر رہے ہیں، اور خود فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ورفعنا لک ذکرک ہے، اللہ کہہ رہا ہے حبیب تیری ذات کوئی نہیں، ہم نے تیرے ذکر کو بھی بلند کر دیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں مجھ سے آقا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، کیا کہ اللہ ذکرتو الا ذکرت معی، کہ میرا ذکر اس وقت تک میرا ذکر بن ہی نہیں سکے گا جب تک اس ذکر میں تیرا ذکر شامل نہ ہو جائے۔ تو اب جب بات یہ واضح ہو گئی کہ ذکر خدا کا کوئی تصور ذکر مصطفیٰ کے بغیر ہو سکتا ہی، ذکر مصطفیٰ کے بغیر ذکر خدا کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، تو پھر اب جہاں بھی حدیث میں یا قرآن میں یا کسی شرع میں لفظ ذکر خدا کا آئے گا تو سمجھنے والے تو علی کو یہ بتاتے ہوئے سن رہے ہیں نا کہ ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کے بغیر ہو سکتا ہی، تو اب جہاں کہیں بھی روایت یہ ملے گی کہ ذکر خدا کی یہ برکت ہے، ذکر خدا سے یہ فائدہ ہے، ذکر خدا سے یہ فضیلت ملتی ہے، تو بعض امیر انسان تو فوراً سمجھ جائے گا بھی چونکہ ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کے بغیر ممکن ہی نہیں، تو پھر جو برکت ذکر خدا سے نصیب ہوتی ہے وہی برکت ذکر محمد مصطفیٰ سے نصیب ہوتی ہے۔ جو برکت ذکر خدا میں ہے، چونکہ ایک ہی چیز ہے اس کے بغیر ممکن نہیں، وہ برکت ہی ذکر مصطفیٰ میں ہے۔ یعنی اب جہاں بھی حدیث پاک میں آئے گا کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کا بھی ذکر کرو، ساتھ میں محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر کرو۔ اب یہ حدیث جو اس حوالے سے آتی ہے کہ جہاں کہیں ذکر کی محفلیں سجتی ہیں، جہاں کہیں، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوگا کہ ذکر خدا کی محفلیں سجتی ہیں، اس آیت کے بعد معنی یہ ہوگا کہ جہاں کہیں بھی ذکر خدا کی محفلیں سجتی ہیں، ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجتی ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ سیاستہ ہے، آقا کریم کا فرمان ہے، حدیث قدسی کی صورت میں پہنچا ہے کہ جہاں ذکر خدا و مصطفیٰ کی محفل سجتی ہیں، اللہ کریم فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں جاؤ، فلاں خطے میں جاؤ، فلاں علاقے میں جاؤ، فلاں صوبے میں جاؤ، فلاں پنڈ میں جاؤ، فلاں مسجد میں جاؤ، یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا یہاں میرے بندے میرا اور میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ یا اللہ وہ تو کر رہے ہیں، ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرشتوں تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے اپنے رحمت والے پروں کی چادر اس پوری محفل پہ تان دینی ہے۔ رحمت والے پروں کی چادر جو ہے، تم اپنے پر جو ہے وہ چادر بنا کے ان کے سروں پر تان دو، ان کے سروں کو ڈھانک دو، اپنے رحمت والے پروں کی چادر بنا کے
کن کے سروں پر؟ وہ جو ذکر خدا کر رہے ہیں اور ذکر محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ان کی راکھی کرو، ان کی حفاظت کرو، انگریزی میں کہوں تو ان کی باڈی گارڈی کرو، ان کے گارڈ بن جاؤ، محافظ بن جاؤ۔ یا اللہ ٹھیک، تیرا حکم ہے، باڈی گارڈ بنتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ فلاں چودھری ہے، فلاں کمی ہے، فلاں امیر ہے، فلاں غریب ہے، فلاں بڑا ہے، فلاں چھوٹا ہے، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جیسا بھی ہے ذکر تو پروردگار اور مدینے کے تاجدار کا کر رہا۔ سروں پہ چادر ہے، چونکہ نوری چادر ہے، آپ کو نظر نہیں آتی، مجھے نظر نہیں آتی، لیکن شاید نظر آئے تو اتنا یقین نہ ہو جتنا محمد کے کہنے پہ یقین ہے۔ نظر تو کئی دفعہ غلط چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو ہوتی ہی نہیں ہیں، اور تیری نظر دھوکہ کھا سکتی ہے، محمد کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب حضور نے کہہ دیا کہ چادریں تان دیتے ہیں تو اب بالکل چادر وہ تنی ہوئی ہے۔ اچھا پھر ہوتا کیا ہے؟ جب تک وہ محفل جاری رہتی ہے وہ رحمت کی چادر تنی رہتی ہے، اور جب وہ محفل ختم ہوتی ہے تو فرشتوں کی ڈیوٹی بھی آف ہو جاتی ہے اور وہ واپس جاتے ہیں۔ حدیث کا ایک لفظ سنا رہا ہوں، جب وہ بارگاہ رب العزت میں ڈیوٹی کر کے واپس جاتے ہیں، یا اللہ جو ڈیوٹی لگائی تھی ہم کر آئے، تیرے بندوں کے سر پہ ہم نے رحمت کی چادر تان کے رکھی، اب محفل ختم ہو گئی، ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی، ہم آ گئے۔ تو اب رب کریم ایک سوال کرتا ہے، فرماتا ہے کیفا ترکتم عبادی، فرشتوں بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے۔ ترکتم کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، یعنی جس ویلے تسی اتھوں ٹرے ہو میرے بندیاں دا حال کیا، تم نے جو دیکھا ہے وہ حال بتاؤ، تم نے جو دیکھا ہے وہ حال بتاؤ۔ کیفا ترکتم عبادی، فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کا حال کیا تھا۔ علماء حدیث نے یہاں پہ بڑے موتی دیے۔ پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ اللہ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے میرے بندوں کا کیا حال ہے، کیا اللہ کو کوئی نہیں پتا کہ میرے بندوں کا کیا حال ہے؟ بھئی فرشتوں بیچاروں کی کیا اوقات، کیا حیثیت کہ وہ جانے بتائیں۔ فرشتہ تو زیادہ سے زیادہ ظاہر کو دیکھ سکتا ہے، علیم بذات الصدور، ذات تو اس کی اپنی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے تیرے ظاہر کو بھی باہر کو بھی، اور دیکھتا بھی ہے۔ تو اب اللہ کا یہ پوچھنا میرے بندوں کا کیا حال ہے، میرے بندوں کا کیا حال ہے، سوال تو بنتا ہے یا اللہ جب پتہ ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ جب پتہ ہے تجھے کہ تو دل کی ایک ایک دھڑکن کو جانتا ہے، بندہ خود کو اتنا نہیں جانتا جتنا خدا بندے کو جانتا ہے، تو یا اللہ پھر ایک بات کا اگر پتہ ہے کمے دا اگے پتہ ہوئے وہ پوچھنا بڑھتا نہیں۔ یا اللہ تجھے تو پتہ ہے سب باتوں کا، پھر پوچھتے کیوں ہو؟ تو علماء تفسیر نے کہا ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں راز ہے۔ کچھ سوال جاننے کے لیے نہیں پوچھے جاتے، اگلے کو سمجھانے کے لیے پوچھے جاتے۔ کچھ سوال جاننے کے لیے، کچھ گلاں اس واسطے نہیں پوچھی دیاں بتوان پتہ کوئی نہیں ہوندا، وہ اس واسطے پوچھی دیاں اگلے نے کئی گل یاد آ جاوے، اگلے کو کوئی بات یاد دلانی ہے۔ اللہ فرشتوں سے اس لیے پوچھتا ہے کہ فرشتوں کو یاد دلانا تھا کہ جب میں آدم کو تخلیق کر رہا تھا تم کہتے تھے یہ فسادی ہوگا، خون ریزیاں کرے گا، ڈکیتیاں مارے گا، کیف ترکتم عبادی، اور ابھی جو آئے ہو میرے بندے کام چھوڑ کے میرا نام لے رہے ہیں، میرے حبیب کا نام لے رہے ہیں، بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ اب فرشتے جب بتاتے ہیں کہ یا اللہ وہ ڈکیتیاں تو نہیں کر رہے تھے، فساد تو نہیں کر رہے تھے، خون ریزیاں تو نہیں کر رہے تھے، وہ تو اللہ اللہ کر رہے تھے، نبی نبی کر رہے تھے، ذکر خدا کر رہے تھے، ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے۔ تو یہ سوال پوچھنا اصل میں فرشتوں کو یاد کرانا ہے کہ تم سمجھتے تھے ہم نور سے ہیں تو سب کچھ جان گئے،
تم وہ نہیں جانتے تھے جو خدا کی نظر جان رہی تھی. فرشتوں تمہاری نظر فساد پر تھی، رب کی نظر محمد کے میلاد پر تھی. اسی لیے کہا تھا انی اعلم ما لا، تم سوچتے تھے فساد کرے گا، میں دیکھ رہا تھا یہ تو محمد کا میلاد کرے گا. تم کہتے تھے یہ ڈکیتیاں کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا، میں تو دیکھ رہا تھا یہ نبی کی نعتیں پڑھے گا، یہ میری حمدیں بیان کرے گا، یہ میری تعریفیں بیان کرے گا. پوچھا جاتا ہے کیف ترکتم عبادی، فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کا کیا حال تھا، کیا کر رہے تھے. اب فرشتے بول کے بتاتے ہیں یا اللہ یسبحونک ویکبرونک ویہللونک، یا اللہ وہ تو تیری تعریف بیان کر رہے تھے، وہ تو تیرا ذکر کر رہے تھے. اور ظاہری بات ہے تیرا ذکر چونکہ ذکر مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے تو ذکر خدا کر رہے تھے، ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے. وہ فساد خون ریزیاں ڈکیتیاں نہیں کر رہے تھے، وہ تو گھر چھوڑ کے، آرام چھوڑ کے، سردی برداشت کر کے، بسترے چھوڑ کے مسجد میں آئے بیٹھے تھے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے بیٹھے تھے اور تیرا اور تیرے حبیب کا نام الاپ رہے تھے. جب فرشتے یہ گواہی دیں گے نا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، حدیث پڑھ رہا ہوں کہانی نہیں سنا رہا، حکم ہوگا فرشتوں گواہ ہو جاؤ. فرشتوں اس محفل میں جتنے آئے تھے ہم نے سب کو اس ذکر کی برکت کی وجہ سے بخشش عطا فرما دی. جتنے آئے تھے ہم نے سب کو معاف کر دیا، ان کے گناہ معاف کر دیے، ان کی بخشش کر دی، ان کی مغفرت فرما دی. چلیں بات کلیئر ہو گئی، اللہ نے جو معاف کر دیا ختم ہو گئی بات؟ نہیں. حدیث میں ایک اور حسن ہے، اور وہی حسن اصل سمجھانے کے لیے میں نے بات کو شروع کیا ہے. بھئی اللہ کہتا ہے جتنے محفل میں آئے جن پر تم نے چادر تنی ہوئی تھی گواہ ہو جاؤ. بے شک ان کے گناہ زیادہ تھے لیکن ذکر کی برکت بھی تو بہت زیادہ ہے. میرا نام لے رہے تھے، میرے حبیب کا نام لے رہے تھے، میں نے انہیں معاف کر دیا. اب ذرا حسن جو ہے وہ سمجھنے والا، ایک گوں ذرا بند کر، وہ جو حسن سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ ٹھیک ہے، جو بندے نیت کے ساتھ آئے ہیں کہ تیرا ذکر کریں، تیرے حبیب کا ذکر کریں، تیری تعریف کریں، تیرے محبوب پاک کی تعریف کریں، مالک ان کا حق بنتا ہے. انہوں نے سردی برداشت کی ہے، کام کاج چھوڑا ہے، معاملات چھوڑے ہیں، اپنے کام چھوڑ کے وہ مسجد میں آئے ہیں، تیرا ذکر کیا ہے، سنا ہے، تیرے حبیب کا ذکر کیا ہے، سنا ہے. مالک ٹھیک ہے انہیں معاف کر دے، حق ہے ان کا. چلو تیری رحمت زیادہ ہے، تو نے انہیں معاف کر دیا، ان کے گناہ زیادہ تھے لیکن ذکر تو کیا، آئے تو اس ارادے کے ساتھ، بیٹھے تو اس ارادے کے ساتھ. مالک انہیں تو معاف کر دے، ان کا حق ہے، تیری رحمت ہے. لیکن ان میں سے ایک بندہ تو ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا، جو ذکر سننے کے لیے بھی نہیں آیا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو نہ کرنے آیا ہے نہ ذکر، اور آ کے بھی بیٹھ کے بھی نہ وہ ذکر کر رہا ہے نہ وہ ذکر سن رہا ہے. چلو آیا نہیں بھی نیتی نال ہونا آج گیا ہے تو چلو ماڑے دلے کرن لگ پوے یا ماڑے دلے نال سنن لگ پوے. یا اللہ نہ وہ کرنے آیا ہے نہ وہ سننے آیا ہے، اور آج وہ بیٹھا ہے، اب بھی وہ بندے دا پتر زدے تے پورا ہے، نہ وہ کر رہا ہے نہ وہ ذکر سن رہا ہے. وہ تو خود انتظار میں بیٹھا ہے کہ شاہ صاحب فارغ ہوں، سید شاہ صاحب فارغ ہوں، ڈاکٹر ساجد فارغ ہو. اس کا کام ہے کسی بندے کے ساتھ جو محفل میں بیٹھا ہے. تو اب وہ بیچارہ بیٹھ گیا اس وجہ سے کہ وہ بندہ اٹھے گا اور میں اپنا کام کر کے چلا جاؤں گا. نہ آیا ہے ارادے کے ساتھ، نہ بیٹھا ارادے کے ساتھ، نہ کر رہا ہے بغیر ارادے کے بھی. تو اب یا اللہ باقی کو تو دے معافی. ٹھیک ہے وہ ارادے سے آئے، محنت کی، کوشش کی. وہ جو اپنے کام آیا ہے اور اس کا کوئی ارادہ نہ ذکر کرنے کا ہے نہ سننے کا ہے، نہ وہ بیٹھ کے بھی کر رہا ہے
نہ وہ اپنے دھیان میں بیٹھا ہوا ہے، یا اللہ اس کو تو پھر معافی نہیں ہوگی نا، اس کا ارادہ جو نہیں ہے، نیت نہیں ہے، کر بھی نہیں رہا، سن بھی نہیں رہا۔ اب سنو اصل حسن ذکر خدا کا اور ذکر مصطفیٰ کا، تو رب کی طرف سے جواب آئے گا، ہم القوم لا یشقا بہم جلیسہم۔ فرمایا فرشتوں تمہیں اندازہ نہیں کہ میرے اور میرے حبیب کے ذکر کی شان کیا ہوتی ہے، تو ان پتہ ہی کوئی نہیں ہے ذکر کیڈی وڈی شے ہے، یا اللہ کتنی بڑی ہے۔ فرمایا جو آئے ہیں نا ذکر کرنے کے لیے، ذکر سننے کے لیے، اور اس محفل میں پہنچے کام چھوڑ کے نیت اور ارادے کے ساتھ، انہیں تو میں نے اس لیے بخش دیا کہ وہ ذکر کر رہے ہیں اور ذکر سن رہے ہیں۔ اور سنو فرشتوں تمہیں کیا پتا ذکر کی برکت کیا ہے، وہ جو بغیر ارادے کے آیا ہے نا، وہ جو بغیر نیت کے آیا ہے، اپنے کام کو آیا ہے، ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم، اگر میں اب اس کو علیحدہ نکال دوں، سمجھی نہیں بات آپ، وہ جڑا وین ارادے ہو آیا ہے، وین نیتو آیا ہے، اس کو اگر میں نہ بخشوں، اس کو علیحدہ کر دوں، تو ذکر کی عظمت تو واضح ہوگی، ذکر کرنے والوں کی عظمت واضح نہیں ہوگی۔ ذکر دی عظمت دا تے بندیاں پتہ لگے گا بجڑا کرے بخشی جائے گا، لیکن ذکر کرن والے دی عظمت نہیں واضح ہوئے گی، بجڑے کر دین انہاں نے اللہ شان کی دیتی ہے۔ یا اللہ پھر کیا کرے گا؟ فرمایا جو ذکر کرنے والے ہیں انہیں تو ذکر کی وجہ سے معاف کیا، انہیں تو ذکر کی وجہ سے معاف کیا، اور جو نہیں ذکر کر رہا صرف ذکر کرنے والوں کے پاس آ کے بیٹھ گیا ہے، اسے ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے مغفرت عطا فرما دے۔ اگر حدیث کے لفظوں کا ترجمہ کیا جائے، بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کا حسن ہی اپنا ہوتا ہے۔ وہ لفظ ہیں ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم، یہ جو میرے ذکر میں آئے ہیں نا، یہ جو میرے حبیب کی تعریف کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ اتنے خوش بخت ہو چکے ہیں اس ذکر کی وجہ سے، اس تعریف کی وجہ سے، کہ اب ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہ سکتا۔ لا یشقا بہم جلیسہم، ان کا جلیس، انہاں دے کوڑ بان والا بھی ہن شکی نہیں رہ سکتا۔ شکی کہتے ہیں دوزخی کو، سعید کہتے ہیں جنتی کو، شکی کہتے ہیں بدبخت کو، سعید کہتے ہیں خوش بخت کو۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جن کی زندگیوں کے لمحے میرے اور میرے حبیب کے ذکر میں گزرتے ہیں، یہ اتنے بختوں والے ہو جاتے ہیں، یہ اتنی عزتوں والے ہو جاتے ہیں کہ اب ان کے پاس بھی میں بدبختوں کو بدبخت رہنے نہیں دیتا۔ ان کے پاس کوئی بدبخت آ جائے تو ان کے بختوں کی وجہ سے میں اسے بھی بختوں والا بنا دے۔ یہ شان ہے اللہ اور اللہ کے حبیب کے ذکر کی، اللہ اور اللہ کے حبیب کی تعریف کی، کہ ان کے ذکر کرنے والوں کے پاس بھی کوئی آ کے بیٹھ جائے تو وہ بھی بدبخت، وہ بھی بد نصیب۔ جس طرح وہ میاں صاحب کا بڑا خوبصورت تفصیلچہ ہے نا سمجھانے کے لیے کہ صحبت ادھے نال کوئی کسی دی ذات ہوئے لوہار تے کڑی نہ جاوے، مسئلہ سمجھایا انہاں۔ صحبت چنگیاں دی یارو جویں دکان اتاراں، اچھوں کی صحبت ایسی ہوتی ہے جویں کسی اتار دی ہٹی تے، اتر ویچنے والے دی ہٹی تے جا کے بہ رہو۔ کی ہوندا ہے؟ کہندے سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ اچھوں کی صحبت ایسی ہے کہ سودا لے تو لیا تو بڑی گل ہے، پھر تو گھر بھی تیری خوشبو آتی رہے گی، گھر بھی سودا لیل تے لے ہوئی تے بڑی گل ہے چنگیاں کولو، تے جے چارے قضا نیم ہی لیندا تے کم از کم اتنا تے ہے نا بجیڑا جٹ اتر والے دی ہٹی تے بیٹھا ہے
وہ ویڑا تے خوشبو تین بھی نصیب ہوندی رہنی. وہ حلے تو تجھے بھی ملتے رہیں گے. تو ناک بند بھی کرنا چاہے بھئی نہیں میں نہیں سونگنا عطر تے جے عطر والے دی ہٹی تے بیٹھے ہیں تے خوشبو آندی رہے گی, خوشبو ملتی رہے گی, خوشبو آپ کے حصے میں آتی رہے گی. اسی لیے تو سرکار نے فرمایا تھا لوگو ان محفلوں میں بیٹھا کرو جن محفلوں میں ذکر خدا ہوتا ہے. ذکر خدا ہوتا ہے. چراگاہوں میں جاؤ جہاں سے چارہ نصیب ہو. حضور بندوں کے لیے چراگاہیں کیا ہیں؟ فرمایا بندوں کے لیے چراگاہ وہ ہے جہاں پہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہو رہا. ان محفلوں میں جاؤ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا, جہاں رسول اللہ کا ذکر ہوگا. بابا ولی کے پاس بیٹھنے والا کیوں ستھرا ہو جاتا ہے؟ بڑے بڑے گندے نہیں دیکھے. اب یہ ولی کے ذکر کی طاقت ہے نا, جتنی اس کے ذکر کی طاقت تیز ہوگی اتنا آنے والے کو اثر زیادہ ہوگا. اگر کوئی وقت کا غوث اعظم ہو تو اس کے ذکر کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس کا قمیض بھی کوئی چوری کرنے آئے. یہ اس کے ذکر کی طاقت ہے, یہ اس کی اللہ اللہ کی طاقت ہے کہ اس کے پاس تو کوئی چور اگر قمیض بھی چوری کرنے آئے تو اس کے ذکر کی ضرب اتنی شدید ہوتی ہے کہ چوری والی نجاست نکال دیتا ہے, قطبیت والی طہارت اس کے سینے میں ڈال دیتا ہے. اس لیے اچھی صحبت میں گیا کرو, ذکر والوں کی محفل میں گیا کرو. بد نصیبی ہماری یہ ہے ہم نے گائے لینی ہو بڑی اچھی تلاش کرتے ہیں, بھینس لینی ہو راوی نیلی کے لیے جاتے ہیں, لیکن اگر صحبت اختیار کرنی ہو تے جیڑا اویلیبل ہے ادھے ہی نیڑے ٹر جاندے ہو. پیر پکڑنا ہے جو ملتا ہے یہ پھاڑے پیو دادیو پیران, اس واسطے پیر نے نا بابا نا. یہ بھی ایک طرح کی خیرات لینے کا سلسلہ ہے. اگر تجھے اس کے پاس جانے سے کوئی لنگر خدا نصیب ہوا ہے, لنگر مصطفیٰ نصیب ہوا ہے, پھر تو وہ پیر ہے. حق بنتا ہے اسے وہ پیر کہلائے, تو مرید اس کا بنے. اور اگر جیسا جاتا ہے ویسے ہی آ جاتا ہے, ارے تیرا لینا تو بعد کا کام ہے, وہ دیتے ہی کچھ نہیں. چلو سنبھالنا تو پیچھے دی گل ہے, کوئی شاید لبے تو صحیح نا. اگر وہ دیتے ہی کچھ نہیں تو وہ پیر نہیں ہے, وہ پھر پیڑ ہے. پیر کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب تو اس کے پاس جائے تجھے ذکر خدا کا لنگر پہنچائے, ذکر محمد مصطفیٰ کا لنگر پہنچائے. یہ اس کی ڈیوٹی ہے, یہ فرض منصبی ہے. جیڑا گڑا پانی نہ سانبے ان باننے اچھٹ دے قبرے تے لگ جاندہ ہے, پانی جوگا کوئی نہیں رہا. جو چیز بھی اپنا مقصد چھوڑ دے وہ فضول ہو جاتی ہے, بیکار ہو جاتی ہے. حافظ پڑھنا پڑھانا چھوڑ دے وہ بیکار, پیر سیدھا راستہ بتانا چھوڑ دے وہ بیکار, زمیندار زمینداری کرنا کرانا چھوڑ دے وہ بیکار. ہر کوئی اپنے کام سے سجتا ہے, مرید ارادت سے سجتا ہے, پیر راہ ہدایت سے سجتا ہے. صاحبان ذی وقار آج کی تو ساری بحث اسی جملے پر ہو گئی کہ ذکر خدا کا اور ذکر میرے مصطفیٰ کا یہ ایسی چیز ہے, یہ وقت کی محتاج نہیں, یہ مہینے کی محتاج نہیں, یہ دن کی محتاج نہیں کہ جمعے کو کرنا ہے ہفتے کو نہیں کرنا, ہفتے کو کرنا ہے اتوار کو نہیں کرنا, اتوار کو کرنا ہے سوموار کو نہیں کرنا. نہ اس کے لیے کوئی دن کی قید ہے, نہ اس کے لیے کوئی علاقے کی قید ہے, نہ اس کے لیے کوئی خطے کی قید ہے. باقی سب کے لیے کچھ نہ کچھ شرطیں, کچھ نہ کچھ مناسبت دیکھی جاتی ہے. یعنی بڑی شان نہیں ہے امام کے ذکر کی شہادت کی, بہت بڑی شان ہے امام پاک کے شہادت کے تذکرے کی, لیکن دن ہیں اس کے لیے. محرم میں یہ بات جچے گی, 10 محرم کو لوگ اکٹھے ہوں تو کر امام کی شہادت کا ذکر, لیکن 12 ربیع الاول کو اگر لوگ اکٹھے ہوں تو وہاں پھر شہادت کا ذکر نہیں جچے گا.
وہاں پر کچھ اور کرنا پڑے گا. اصول کی بات ہے نا, ضابطے کی بات ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کی تعریف بہت بڑا کام ہے, لیکن جمادی الثانی میں کر, جب ان کا یوم وصال ہے, جب ان کا یوم عرس ہے 22 جمادی الثانی کو کر. اگر سیدنا صدیق اکبر کے ذکر پاک کو تو لے کے 12 ربیع الاول کو شروع ہو جائے یا 10 محرم کو شروع ہو جائے تو بات جچتی نہیں ہے, مناسب نہیں لگتی. تو ہر ذکر کا ایک وقت مناسب ہے, ہر ذکر کا ایک لمحہ مناسب ہے, ایک دن مناسب ہے, ایک مہینہ مناسب ہے. لیکن ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں. یہ تو 10 محرم کو کر تب بھی جچتا ہے, یہ تو 12 ربیع الاول کو کر تب بھی جچتا ہے, یہ تو 22 جمادی الثانی کو کر تب بھی یہ زیور بنتا ہے, یہ تو 21 رمضان کو کر پھر بھی بچتا جمتا ہے, اور یہ تو 27 معراج کو کر تب بھی جچتا ہے. ہر ذکر وقت کا محتاج ہے, اور وقت اللہ اور اللہ کے حبیب کے ذکر کا محتاج. یہ تو ہر گھڑی کر, ہر لمحے کر. تبھی تو درویش لوگوں سے جب پوچھتے ہیں کہ تم نے زندگی کے اتنے سال گزارے, راتیں گزاری, دن گزارے, سفر گزارے, حضر گزارے, کیا کرتے رہے ہو؟ تو جواب میں خواجہ غلام فرید جیسے کہتے ہیں, محمد محمد کریندے گزر گئی, محمد محمد کریندے گزر گئی, احد نال احمد پکیندے گزر گئی. کسی نے نہیں کہا بابا غلط کر گئے ہو, تمہیں تو شہادت بھی پڑھنی چاہیے تھی, تمہیں تو یہ بھی کرنا چاہیے تھا. تم کہتے ہو محمد محمد کریندے گزر گئی, احد نال احمد پکیندے گزر گئی. خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے, اساڈی محمد علیندے گزر گئی. یہی مقصد اور یہی منزل وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ذکر وہ ہے, تیری سانسیں تھوڑی ہیں, یہ ذکر بڑا ہے. ہر لمحے اس ذکر سے منسوب رہے, ہر گھڑی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں گزار, تاکہ بلندیاں تیرے قدم آ کے چومیں, عزتیں تیرا راستہ دیکھ رہی ہوں, رفتیں تجھے سلامی پیش کر رہی ہوں. بلا شبہ ذکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف جمعے پہ آ کے ذکر کر لیا, محفل میں ذکر کر لیا. ذکر کہتے ہیں یاد کو, یاد خدا اور یاد مصطفیٰ. یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہے زبان اور کان کا ذکر. یہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ زبان, اور میں بول رہا ہوں یہ میری زبان کا ذکر ہے, آپ سن رہے ہیں یہ آپ کے کان کا ذکر ہے. دو چیزوں سے ذکر کر کے تو سمجھتا ہے ذکر ہو گیا. اللہ نے تو تجھے اتنا بڑا وجود عطا فرمایا ہے, اس میں آنکھیں بھی ہیں, اس میں ناک بھی ہے, اس میں ہاتھ بھی ہیں, اس میں پاؤں بھی ہیں, اس میں سینہ بھی ہے. کان اور زبان کے ذکر کو پورا نہ سمجھ, پورا ذکر یہ ہوگا جب تیری آنکھ بھی یہ ذکر کرے گی, تیرا ہاتھ بھی یہ ذکر کرے گا, تیرا سینہ بھی یہ ذکر کرے گا, تیری ایک ایک سانس یہ ذکر کرے گی. کیا مطلب؟ کہ کوئی لمحہ تیرا ایسا نہیں ہوگا جب تجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد نہ ہو. کوئی کام تو ایسا نہیں کرے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد کو بھلانے والا ہو. تو دکان پہ بیٹھے تو پورا تولنا یہ بھی حقیقت میں خدا اور مصطفیٰ کا ذکر ہے. تو استاد بن کے بیٹھا ہے, نیت سے پڑھانا یہ بھی خدا اور مصطفیٰ کا ذکر ہے. تو اپنی پٹھے بنانے کے لیے چلا گیا ہے کہ میں اپنے باندھے ہوئے جانوروں کی خدمت کروں. فرض ادائیگی کے بعد اگر یہ کام تو کر رہا ہے تو تیرا پٹھے بنانا بھی خدا اور مصطفیٰ کا ذکر ہے. ہاں, نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, حبیب کی تابع داری میں کر رہا ہوں. وہی کام آپ کو کہاں کا کہاں لے جائے گا. آج کی اس نشست میں ہم نے یہ بات سمجھی کہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ اس کا وقت مقرر نہیں, یہ ہر حال میں کرنا ہے, ہر انداز میں کرنا ہے, ہر سانس میں کرنا ہے. اور جو یہ کر جاتے ہیں وہ امر ہو جاتے ہیں, اتنے خوشبخت ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے جو گزارشات کی انسان ہونے کے ناطے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی, مالک معافیاں نصیب فرمائے.
اب 3 منٹ دیے جاتے ہیں، جن دوستوں نے سنتیں ادا نہیں فرمائیں وہ سنتیں ادا